ناظرین السلام علیکم، میں ہوں آپ کا میزبان عدنان حیدر اور میرے ساتھ ہے نصرت جاوید. آپ سب کا بہت شکریہ کہ آپ ہمیں دیکھتے ہیں اور ہمیں موقع دیتے ہیں نصرت جاوید صاحب اور میں آپ سے گپ شپ کر سکیں. نصرت صاحب، آپ کی جو گپ شپ ہوتی ہے بڑی قیمتی ہوتی ہے، میں بڑا سوال کے رکھتا ہوں. پہلے گزشتہ روز پہلے کچھ چند دن پہلے آپ نے ایک تجزیہ پیش کیا اور وہ یہ تھا کہ جب علیمہ خان صاحبہ نے ملاقات کی چیئرمین تحریک انصاف کے ساتھ اور پھر جیل کے باہر کھڑی ہوئی وہ، تو انہوں نے یہ کہا تھا 12 اکتوبر کی بات ہے جی. آپ کو ڈیٹ بھی یاد ہے. اچھا 12 اکتوبر جی. تو انہوں نے یہ کہا کہ چیئرمین تحریک انصاف ناراض ہیں صدر پاکستان عارف علوی صاحب سے. تو ہم نے جب آپ نے اس کو ڈسکس کیا اپنے شو میں، تو آپ نے یہ کہا مجھے اور ہماری آڈینس کو کہ یہ ایک اعلامیہ ہے چیئرمین تحریک انصاف کا کہ چیئرمین تحریک انصاف ناراضگی کا اظہار کر رہے ہیں. وہ تو وہ دن تھا، لیکن آج پھر ایک اور خبر آئی کہ سیکرٹری اطلاعات پاکستان تحریک انصاف رؤوف حسن صاحب اور بیرسٹر عمیر صاحب ہیں، عمیر نیازی صاحب، ان دونوں کی ملاقات ہوئی ہے پریزیڈنٹ آف پاکستان صدر عارف علوی سے کہ صدر عارف علوی، جو اطلاعات ہمیں مل رہی ہیں کہ انہوں نے ملاقات کا مقصد یہ تھا کہ صدر عارف علوی اپنا رول پلے کریں. کیا رول کوئی فلم بن رہی ہے کیا؟ مجھ سے نہیں ملے. نہیں، رول پلے کریں تو فلم بن رہی ہے کیا؟ اس میں کیا رول ادا کرنا ہے کیا؟ کس سے ملنا ہے؟ دیکھیں نا، یہ آپ پھر کل بھی مرحوم امان اللہ کا ذکر کر کے آج آپ نے پھر جگت مار دی نا. سر بات یہ ہے کہ ہی از دا پریزیڈنٹ آف پاکستان، جو اس وقت ایک پولیٹیکل سچویشن ہے، تحریک انصاف کے جو مشکل دن ہیں چیئرمین تحریک انصاف کے لیے، جو بطور صدر پاکستان وہ ایک کردار ادا کر سکتے ہیں اپنے ایکشن سے، اپنے احکامات سے، اپنی پاورز سے. کیا پار؟ آپ صدر پاکستان کو ذرا ویٹیج نہیں دے رہے. جی پرنس چارلس کے پاس کیا پار ہے جو ابھی کنگ ہے؟ نہیں بتائیے بھارت کے صدر کے پاس کیا ہے؟ فرض کیجئے کہ کیا بھارت کا صدر ایک ٹیلی فون کر کے یا خط لکھ کے بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی اور راہل گاندھی کو ایک دوسرے کے ساتھ بٹھا سکتا ہے؟ نہیں، وہ پیو بھی نہیں کرے گا. تو عارف علوی صاحب نے وہ دن ہوا ہوئے یہ فائدہ اٹھا رہے تھے باجوہ صاحب، کیونکہ باجوہ صاحب کو دونوں طرف کھیلنے کا شوق تھا، وہ زمانے گئے. اور دوسری بات مجھے یہ بتائیے، آج جو لوگ ملے ہیں رؤوف حسن اور عمیر نیازی صاحب، ٹھیک ہے، ان کی عمران خان صاحب سے ملاقات ہوئی ہے جیل میں؟ نہیں. ان کی بہن کی تو ملاقات ہوئی تھی نا. ہاں. تو چیئرمین تحریک انصاف کی بہن جب ملاقات کرنے کے بعد جو بات کیمرے پہ کہیں، میں اس کو سنجیدگی سے لوں یا ان لوگوں کا کوئی انیشیٹو جو وہ اپنے طور پر بغیر ملاقات کیے لیں، ان دونوں میں سے کون سی بات سنجیدگی سے لوں؟ پلیز آپ مجھے گائیڈ کیجئے، مجھے جرنلزم سکھائیے. میں تو آپ کو پتہ، میں آپ کا بہت احسان مند ہوں گا، خدا کے لیے مجھے صاف سکھائیے. میں تو آئین کا پاسدار ہوں. کوئی آئین کو چھوڑنا، مجھے صرف یہ پہلے بتاؤ کہ یہاں پہ ایک خاتون ہے، نام ہے ان کا علیمہ خان، ان کے سگے بھائی جو ہیں وہ جیل میں ہیں، وہ ان سے جیل میں ملاقات کرتی ہیں اور ملاقات کرنے کے بعد وہ کیمرے پہ کھڑی ہوتی ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ میرے بھائی نے مندرجہ ذیل پیغام مجھے دیا ہے. اس پیغام میں ان کے بھائی یہ فرماتے ہیں کہ میرے لیے پہلے تو بہت مشکل تھی وغیرہ وغیرہ، اب یہ ہے کہ جیسے بھی حالات میں مجھے رکھیں، آپ نے گھبرانا نہیں ہے، نہ ہی میرے متعلق پھیلائی افواہوں. وہ تو انہوں نے پریونٹ کر دیا کہ ایسی خبر ہے تو ان سنجیدگی نہ لگو ہی نہ. میں نہیں کہہ رہا، یہ بہن کہہ رہی ہے بھائی سے ملاقات کے بعد، اور تحریری بیان ہے جو ان کی آفیشیل سائٹ پہ چلا ہے. اس کے بعد پھر انہوں نے یہ کہا ہے کہ جہاں تک سائفر کا مقدمہ ہے، یہ مقدمہ سابق آرمی چیف جنرل باجوہ ڈونلڈ لو کو بچانے کے لیے. میں ڈونلڈ لو کے خلاف، اس کے خلاف بھی اسی کوئی اپنا سمن پیج کو بلا سکتے ہیں، کوئی ہے کوئی ایسا ساڈے کا. خیر، لیکن انہوں نے یہ کہا ہے اور کہا کہ میں نے نہیں مننا گا، نہیں مننا گا. اب آپ مجھے صرف یہ بتائیں کہ میں ان سے ملاقات کرنے والی بہن کے جو وہ کہہ رہی ہیں کہ میرے بھائی نے یہ پیغام بھیجا ہے اور یہ تحریری صورت میں ہے، کیا میں اس پہ اعتبار کروں یا آج مسٹر علوی سے ملنے والوں سے؟ اب ٹھیک ہے، اب آپ نے مجھے ایک بڑے ایسے کٹہرے میں کھڑا کر دیا کہ میں اب کیا کروں. مجھے صرف ایک چیز کلیئر کر دیں، آپ صدر پاکستان کو اس قدر بے وقت کر رہے ہیں.
میں He is the president of Pakistan بھائی. میری کی اوقات ہے بھائی صاحب, میں تو کسی یو ڈی سی کو بھی بے وقوف نہیں کر سکتا. اس شخص نے خود اپنے آپ کو بے وقوف کیا. کیسے؟ یہ ملک کے ایک ایسی چیز کے ساتھ کھیلا ہے یہ شخص جس کا نام عارف الوی ہے. قسم خدا کی اس وقت اگر کس چیز کے ساتھ سمجھ نہیں. ایک اپوائنٹمنٹ تھی, یاد ہے آپ کو, گزشتہ برس نومبر کے مہینے میں. ہاں ہاں, اس کے بارے میں آئین کیا کہتا ہے؟ آئین کے ساتھ جو تمہیں اتنی محبت ہے, دل کر رہا ہے کہ میں تمہیں کپ مار. یہ آئین ہے, اس کا آرٹیکل ہے 243. یہ آپ ہی کاٹ کے بیٹھو, میرے کو وہ تو نہیں آیا. کیٹیگوریکلی کہتا ہے آئین کا آرٹیکل 243 صدر وزیر اعظم کی ایڈوائس پر, اور بائی دا وے وزیر اعظم کی ایڈوائس کمپلسری ہوتی ہے. اپوائنٹمنٹ کرے گا کس کی؟ چیئرمین چیف آف اسٹاف, چیف آف آرمی اسٹاف. تو کر دی نا اس میں کیا. اور بات تو سنو, جب اپوائنٹمنٹ کی گئی تھی فائل تو یہ ڈرامہ لگا کے کیا گئے تھے جہاز پہ کہ میں زمان پر جا کے اپروول لے رہا ہوں اپنے صاحب کی. اس سے بڑا مذاق ہو سکتا ہے آئین کا, اور اتنے سینسٹیو عہدے پہ. وہ وفاداری ہے, دیکھیں. اور وفاداری اس لیے, دس از دی اپوائنٹمنٹ آف چیف آف دی آرمی اسٹاف, اینڈ یو سے کہ یہ اچھا یہ آئین میں لکھا ہوا ہے 243, اس لیے تن آئینہ پیار یاد نہیں آتا. مکاری کرتے مشورہ نو, ایڈوائس از کمپلسری, اٹ از سپریم کورٹ فیصلہ, اٹ از کانسٹیٹیوشن, پارلیمانی نظام. کچھ سیاسی بندشیں بھی تو ہوتی ہیں. پرائم منسٹرز ایڈوائس از کمپلسری فار کنگ چارلز آف UK. Hey man, give me a break. نہیں, میں ایک سوال آئین کے ساتھ محبت آ گئی تاری ایڈی بڈی. میں اس پہ ایک اور سوال پوچھنے کی جسارت کر رہا ہوں آپ سے. اور بھائی صاحب, آپ سب لوگوں کے ساتھ پتا ہے پرابلم کیا ہے؟ آج تھے آپ لوگ فارغ, جو آپ بنتے ہو صحافی, آپ کو شام میں جو آدھا گھنٹہ لگاتے ہو نا بال بنانے پہ, بیٹھ کے شو کرنا ہوتا ہے آج کی پکائیے. اب آج صبح سے آپ پریشان تھے, آج کل بازار میں ہے مندہ. صبح آپ اٹھے, آپ نے جنگ اخبار میں خبر دیکھی, میرے بھائی انصار عباسی قدرتی میں نے وہ خبر نہیں. چلو تم نے نہیں دیکھی, آپ نے پڑھا دی. اچھا, اس میں ایک بڑی امپورٹنٹ بات ہے. عباسی صاحب نے کہا ہے اپنی خبر میں, سیاسی جماعتوں اور اسٹیبلشمنٹ میں ڈائیلاگ کرائے, PTI کی صدر سے درخواست. دیکھیں وہ سمجھتے ہیں کہ صدر میں اتنی وقت ہے. He can play the influential role right now in Pakistan, عباسی sir. صاحب جو ہیں بھائی, وہ میرے لیے آئین کی اتھارٹی نہیں ہے, میں ان کی بڑی احترام ایک کرتا ہوں, point add کر کرتا ہوں. انہوں نے بھی ڈنگ ٹپانا سی, انہوں نے بھی اپنا, دیکھو نا کس کو برا لگتا ہے کہ یار بائی لائن آ جائے. جیسے میں بھی اب ایک دنگا ہی کر رہا ہوں نا, میں نے بھی تو کچھ بولنا ہے, تم نے ایک بات کی تو دہاڑی لگاؤں گا. مجھے کبھی کبھی لگتا ہے کہ آپ بہت مذاق اڑاتے ہیں صدر پاکستان کا. صدر پاکستان خود اپنا مذاق اڑاتے ہیں. وہ تو فائل لے کے گیا ہوتے زبان پر, تیرے کو لائیے ایڈوائس کوئی یہ نہیں ہے. لیٹس موو فارورڈ. Why should I move forward? اچھا نہیں, میں تمہیں بتاتا ہوں, یہ ساری کہانی چلی اس لیے. آپ نے کہا یار اسلام آباد میں بیٹھے ہوئے میرے عباسی بھائی نے خبر دی ہے, یہ تو ہلجل ہے. ساتھ ہی خبر آئی, یہ عمیر نیازی اور ان کی ملاقات ہوئی, 2 and 2 4. اس کے بعد خبر آئی, حالانکہ یہ تقریباً 3-4 دن پہلے کی بات ہے, وزیر اطلاعات مرتضیٰ سولنگی صاحب گئے جی, جا کے شفقت محمود وہ بھی ملے. اچھا, اب تمہارے سامنے میں نے مرتضیٰ سولنگی کو فون نہیں کیا, میرے دوست ہے بھائی, وہ میرا ان کے ساتھ یعنی محبت کا رشتہ ہے, اور آج سے نہیں. ویسے سنا ہے انہوں نے کیا کہا تاکہ لوگ بھی سن لیں. اور نہیں, میں نے ان کو کہا, میں نے کہا کیا آپ کو سیاسی رول ادا, بھائی ظاہر ہے میری بے تکلفی, آپ ظاہر ہے میں جی بے تکلف الفاظ تو نہیں آپ کے سامنے دہرا سکتا. انہوں نے کہا نہیں یار, میں تو ہر ایک سے ملتا ہوں, اور میں کیا میں لوگوں کے ساتھ سوشل تعلقات میں بلیو کرتا ہوں, اور کیا میں اپنی 2 مہینے کی نوکری کے لیے اپنے سوشل تعلقات کو خراب کروں گا؟ تو لہٰذا wherever I go. ان کی ملاقات کا کوئی تعلق نہیں سے, ٹھیک ہے. او بھائی, اس کے بعد شفقت محمود خود جو ہے, ان کی آخری ملاقات عمران خان صاحب سے کب ہوئی ہے؟ وہ درمیان میں بیچارے خود بیمار رہے ہیں, اور وہ اب یہ ہے کہ اپنی عزت بچا کے بیٹھے ہوئے ہیں. میں سالڈ گراؤنڈ پہ کھیلتا ہوں, آپ کو پتا ہے. سالڈ بتائیے, یعنی جیسے پہلا پوائنٹ آپ نے کتنا آئین کیا, آپ نے پہلے کھیلا تھا. اچھا, آپ سالڈ بتائیے. انصار بھائی صاحب نے ایک جملہ لکھا ہے اس میں جی, کہ سیاسی جماعتوں اور اسٹیبلشمنٹ کے بیچ. او بھائی, سیاسی جماعتوں, اب جماعتوں جو ہے, اور سنو ایک, اور یار پہلے سن لو نا, آپ نے لفظ استعمال کیا جماعتوں. جماعتوں ہے جمع کا صیغہ. سر اتنی اردو میں نے آتی ہے, اتنی آتی ہے.
ان میں اور اسٹیبلشمنٹ میں، ان میں اور اسٹیبلشمنٹ تو لڑائی نہیں ہے، صرف ایک جماعت کی فی الحال تو لڑائی نظر آ رہی ہے 9 مئی کے بعد سے. آپ بھول رہے ہیں صدر عارف الوی، جن کو میں اکثر سپریم وہ لیڈر کہہ دیتا ہوں، سپریم سپریم کمانڈر. ہاں میری تصحیح کرتے ہیں، وہ سپریم کمانڈر بھی تو ہے نا بھائی. اچھا، اس کو یہ کہو کہ اس وقت یعنی سیاچن پہ جو لگی ہوئی ہے بٹالین، اس کا نمبر کیا ہے، اور ذرا فون کرنا ایوان صدر جان دے. کوئی اور بات آج چھوڑوں گا نہیں میں آپ کو، میں آج پوری آپ کو پتا میں ریسرچ بہت اچھی کرتا ہوں. نہیں پہلے جیسے آپ آگے بڑھتے ہیں بھائی، خدا کے لیے سر. دیکھیں میرے دلائل نہیں ختم ہونے سر، میں آپ کو اس پوائنٹ پر آج بیسی کو نہیں آگے بڑھ رہا ہوں، آگے بڑھ رہا ہوں. آپ نے پہلا رد کیا، دوسرا رد کیا. قدم بڑھاؤ ساتھیو. سر میرے اس شو میں گواہ ہوں، یہ سننے والے سامعین اور ناظرین گواہ ہیں اس بات کے کہ آپ نے مولانا فضل الرحمان صاحب کا جب بھی نام آیا ہے آپ نے کہا کہ بڑے زیرک سیاستدان، بڑے سمجھدار سیاستدان، بڑے دور رس. میں آج بھی کہہ رہا ہوں، آج بھی کہہ رہا ہوں اور کھل کے کہہ رہا ہوں. ان کی ملاقات ہوئی آصف زرداری صاحب سے کل. جی ہاں، آصف زرداری صاحب وہاں گئے تھے فاتحہ پڑھنے، خوش دامن کا انتقال ہوا مولانا کا. جی آگے فرمائیے. اس کے بعد انہوں نے صحافیوں سے آج غیر رسمی گفتگو میں، آفیشل نہیں غیر رسمی. اچھا، تو غیر رسمی بھی اب ہم نے ڈسکس کرنی ہے رسمی پروگرام میں. جی فرمائیے. ریگولر پروگرام ٹیلی ویژن پہ اللیجڈلی 8 اور 9 کا اگر کوئی بھی سیاستدان غیر رسمی گفتگو کرتا تو میں یہ جرت ہی نہ کرتا کہ اس کو اس پروگرام میں ڈسکس کرتا. آپ کہتے ہیں کہ وہ زیرک سیاستدان ہے، آپ کہتے ہیں وہ سینئر سیاستدان ہے، آپ کہتے ہیں کہ وہ بڑے پائے کے اور دور رس سیاستدان نظر ہے ان کی. وہ بھائی انہوں نے کہا کہ اور یہ ایسا شخص جس کو دور رس کہا جائے، زیرک کہا جائے، وہ سمجھ پڑھی لکھی بات کرتا ہے نا، سمجھداری سے بولتا ہے. انہوں نے کہا سیاسی گنجائش کا فارمولہ. گنجائش کس کے لیے؟ پولیٹیکل پارٹیز کو. تو پولیٹیکل پارٹیز کو الیکشن ہو جائیں گے، گنجائش نکل آئی. ہاں نہیں. اچھا، کیا یعنی وہ کہہ رہے ہیں کہ پی ٹی آئی کے لیے ہر ایک کے لیے، ہر ایک کے لیے سیاسی گنجائش ہر ایک کے لیے. تو یہ کہہ رہے ہو جے یو آئی اور پی پی پارٹی کو بھی گنجائش ملنی چاہیے. جتنی محبت آج کل نواز شریف کے ساتھ ہو رہی شاید یہ کہہ رہے ہو. آپ کیوں اس بات پہ بازد ہیں کہ دیر از نو آپشن ود تحریک انصاف کہ وہ آن بورڈ نہیں ہو سکتی؟ او بھائی میرے، یہ سب خبریں جو ہے نا یہ چلوائی جا رہی ہیں، یہ وشفل تھنکنگ ہے. یہی انفارچونیٹ بات ہے، یہ وشفل تھنکنگ ہے. یہ وشفل تھنکنگ ہے کہ لوگوں کو کل احساس ہوا کہ یار حالات تو اس نہج پر آ گئے ہیں کہ آئی ایس ایف سے شروع ہوا، فاروق حبیب بھی گیا، بانی ہے وہ آئی ایس ایف کا شاید. اس کے بعد جنہوں نے ایک خواب کی وجہ سے گھر تباہ کر دیا، سنا ہے وہ بھی آج کل یا تو کوئی انٹرویو دینے کو بے چین ہے یا پریس کانفرنس کو پتہ نہیں کیا. اچھا، اگر تینوں موقع ملے نا تو وہ کر لیں بس. اللہ مجھے اس دن سے بچائے. اچھا، میں اس دن صحافت چھوڑ کے دوبارہ ایکٹنگ شروع ان کے والد صاحب جو تھے، ان کے والد صاحب جو ہے نا الحمدللہ ان کے ساتھ میرے بہت ہمارے بزرگ تھے یہاں غلام مالی کا مرحوم صاحب. اچھا، ان کے بارے میں تمہیں ایک انٹرسٹنگ بات بتاؤں، بہت کم لوگوں کو معلوم ہے. دیکھو وہ یہ وٹوز اوریجنلی جویاز ہوتے ہیں نا سارے یہ وہاں کے علاقے کے جو وہاں کے لوکل لوگ ہیں، تو دے آر جویاز. ان کے مختلف لالکا فلانے اس میں مانیکا یعنی مان والے. ہیلو، اچھا، جویاز کی سب کاسٹ ہے ساری؟ ارے نہیں، بڑی کاسٹ ہے، یعنی اس کی مختلف کاسٹ ہیں. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. اس میں سے ذرا وہ بٹو ادھر ہے، مانیکا مان والے. اور محمد خان جو وزیر اعظم کا جب اوتھ لینے کے لیے بلائے گئے تھے نا نامزد ہونے کے بعد، تو کوئی ان کے شایان شان گاڑی نہیں تھی، وہ مانیکا صاحب کی گاڑی میں گئے تھے. محمد مانیکا کی گاڑی؟ جی، یعنی کہ ان کے والد محمد غلام احمد مانیکا یہ ان کا پورا نام ہے. لیکن اولاد ظاہر ہے بڑے لوگوں کی عجیب سی نکلتی ہے. خیر، تو اب وہ خوف و کل سے خوف و ہراس ہے. اس کے بعد سنا ہے کہ راول پنڈی کے بکراتے اثر ہوتے تھے جن کو سب پتا ہوتا تھا، کہتے وہ تو میرے ووٹر ہے گھر نا تو پنڈی شہر. اب وہ کہہ رہے ہیں میری وڈے نہ ملاقات کرا دو تو میں بھی تیار ہوں. نہیں تجھے اصلی اور نقلی کی بات تو نہیں کر رہے. اصلی اور نسلی کہ میں اصلی ہوں اور نسلی ہوں. ہاں، تو بس وہ اصلی اور نسلی ہونے کا ثبوت اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ he was never with PTI نا، ان کی تو اپنی جماعت ہے. او بھائی میرے، لیکن ان باتوں سے مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ اگر واقعی جنوری میں الیکشن ہو جائیں تو اسی کدی مانو ماسی کہیے کون ٹکٹ دے گا. اسی لیے میں کہتا ہوں انتظار کرو، انشاءاللہ
آپ اور میں جب علیمہ بی بی تحریک انصاف کی قیادت سنبھالیں گی، چیز موروثی سے عروسی نہیں ہوگی، موروثی ہی رہے گی. آگے بات کریں. لیکن دیکھیں، آپ اور میں جب ہم اپنی عوام کے لیے بات کرتے ہیں بیٹھ تو کے عوام کے لیے کر رہے ہیں، تو ہم یہ ریکارڈ ہو رہی ہے. ہم ایک مائل سٹون رکھتے ہیں نا کہ جنوری میں الیکشن ہے. ہم تو ادب کرتے ہیں نا اعلیٰ اداروں کا بھی کہ جو میرا کہہ خیال دیا آپ ہو رہے ہیں. سر دیکھیں، ہم آپ اور میں بی ویری فیئر، جو الیکشن کمیشن نے کہا ہم نے اس پہ کج بحثی نہیں کی، ہم نے مان لیا. اب جب جنوری کی بات ہوتی ہے، جب میں اور آپ آج بات کر رہے ہیں، یہ اکتوبر مڈ ہو چکا ہے، ہاں تو نومبر دسمبر 2-2.5 مہینے، تو یہ کب فارم یہ طے ہوگا؟ علیمہ خان، باقی چیزیں، اور سیف پیسیج اور بلے کا نشان اور ٹکٹوں کی تقسیم. کو 3-4 میرا خیال ہے 3 ایک اور لوگوں نے جانا ہے نا، 3 ایک ہے کیا ہے. ٹھیک ہے. مکمل اس صفائی کے بعد بھائی دیکھیے بات سنی میری، ذوالفقار علی بھٹو صاحب کی پھانسی میں 3 دن رہ گئے تھے. تو ایک ان کی سینٹرل کمیٹی ہوتی تھی پیپلز پارٹی کی بہت بڑی. اچھا ان دنوں بھٹو صاحب کے دانتوں کا مسئلہ تھا اور وہ کہہ رہے تھے ڈاکٹر نیازی ان کے ہوتے تھے مرحوم کہ جی میں نے تو صرف انہیں دانت دکھانے ہیں. وہ جیل میں تھے اس وقت. جی تو ڈاکٹر صاحب انہیں وزٹ کیا کرتے تھے. تو ڈاکٹر صاحب کے بارے میں الزام تھا کہ وہ جو اف آئی ایم اسیسینیٹڈ کتاب تھی ایکچولی وہ اسمگل کر کے لے کر گئے. اور وہ بات ٹھیک تھی کیونکہ میں ٹائپ کرتا رہا اس کے کچھ پورشن ڈاکٹر صاحب سے لے کر اس کتاب کے. جی. اچھا. تو وہ پھر اس کے بعد یہ ہوا کہ ڈاکٹر صاحب کو نہیں جانے دے رہے تھے، وہ اجازت نہیں مل رہی تھی، انہوں نے بھوک ہڑتال کر دی. تو تمہیں پتہ ہے آج بھی جو پی آئی ڈی اور آرکائیوز دیکھو، 2 اپریل 1979 کے اخباروں میں سرخی چھپی ہوئی ہے، سیکنڈ ہیڈ لائن، چیئرمین صاحب پلیز کھانا کھا لیں. بائی سینٹرل کمیٹی پاکستان پیپلز پارٹی، ان دنوں سیکرٹری جنرل تھے پاکستان پیپلز پارٹی کے میاں محمد یاسین خان بٹو، جو بعد میں محمد خان جنیجو کے وزیر خزانہ ہوئے تھے. آگئی سمجھ. تو اس طرح ہوتا حالات تلخ بھی ہو اسی جاتے لیے پارٹیاں پھر علیمہ خان کو دینی پڑتی ہیں. کسی بھی موڑ پہ اگلے کچھ ہفتوں میں کسی موڑ پر وہ کیا ہے وہ چلو جی بریک کا ٹائم ہو گیا. کسی بھی موڑ پہ جلدی سے بتائیں. موڑ کو چھوڑیں یار، گزرے موڑ سے. اسد صاحب اگلے چوک پہ چلیں بریک کے بعد. ویلکم بیک. نصرت صاحب دیکھیں، میرا اور آپ کا جو تعلق ہوتا ہے نا ایک ہفتے میں، وہ سوموار سے جمعرات تک. جمعہ ہفتہ اتوار میں آزاد انسان ہوں تو میں چلے اجے تو نہیں پتا. دس از سرپرائز. آپ کو تو مجھ سے زیادہ ضرورت ہے کیونکہ آپ قریب لگ چکے ہیں. سنائیں جی نصرت صاحب کو کہ عدنان سر جنت کا ٹکٹ سنائیں جی، جنت کا ٹکٹ لینے کیسے پہنچا جا سکتا ہے سنائیں. لے جی نصرت صاحب، وہ کیمی والے نان بریانی آتے 1 to 5 تو کم پہ گیا جنت تے. میں چلے جی سر. لیکن انہوں نے 21 مارچ کو کہا ہے یا 21 اکتوبر کا ہے دوبارہ چلانا میں سے؟ آپ انہوں نے کہا 21 کو جب وہاں پہنچ جائیں گے. مارچ کا نہیں بولا اس کا؟ 21 کو وہاں پہنچ جائیں گے. یہ ہے جی چودھری اسد الرحمان رمدے صاحب. جی میں بہت اچھی طرح جانتا ہوں. یہ دیکھو یہ ان کے ایم این اے بھی رہے ہیں اور بہت جھگڑا، یہ بہت یعنی کہ غصے والے شخص ہیں. بہت ان کی یعنی فزیکل ان دنوں پیپلز پارٹی اور ان کی نہیں ہوتی تھی تو اکثر یہ بہت جذباتی جوشیلی بھی تقریر کیا کرتے تھے. اب یار یہ ایک بہت ہی ایک بچگانہ اور بیوقوفی کی بات ہے. اب وہ خدا کا واسطہ ہے کہ تھوڑا سا ہم اس طرح تو نہیں نا کہ ہم لوگوں پہ کفر کے پتے لگائیں. ہم خود یار گناہ گاری سے بھرے ہیں. کیا کر رہے ہیں یار آپ؟ اور اپنا مذاق اڑا رہے ہیں. آپ کوئی کہہ رہا ہے جی کہ وہ ہونڈا کی اکلپس کو ادھر. ایک سمپل سی بات ہے، تمام تر مسائل کے باوجود جو بھی ہیں میرے پیارے بھائی، پاکستان مسلم لیگ ابھی بھی ایک فارمیڈیبل جماعت ہے. ٹھیک ہے نا جی. اور جب کچھ اس طرح کی بات بھی مارکیٹ میں چلے کہ جی وطن عزیز میں سیاسی فساد اور نقشے بنانے مٹانے والے جو ہیں اس سبا کو تھوڑا سا محبت دکھا رہے ہیں، تو دیکھیے صاحب اتنے حلقوں میں صوبائی اسمبلی، قومی اسمبلی، اس میں سے اتنی بڑی تعداد میں اگر وہ اپنے ساتھ 5-5 ہزار بھی 100 بندے لے آئیں، اور سوری 1000 بندہ لے آئیں، تو 1000 بندے کو 500 سے ضرب دو تو کتنی بڑی
5 लाख। तो क्या लोगों को जमा करना कोई इतना बड़ा मसला क्या है भाई? मतलब आप ये मान रहे हैं कि वो एक बड़ा क्राउड इकट्ठा कर पाएंगे? Yes, a respectable crowd will be there, a sizable crowd would be there. रुकिए, ये जो सियासत में देखो, भाषणों में मैं फिर दोबारा कह रहा हूँ, मुझे बहुत अच्छा, अब ये इस बात को तंज ना समझना, आपके साथ बैठ के मुझे बहुत बड़ा फायदा होता है कि मैंने जो रायगां का सफर किया है 1975 से जर्नलिज्म में, और खुदा का वास्ता है तंज नहीं, मैं ना आपको अंडरमाइन कर रहा हूँ ना अपने आप को कर रहा हूँ, आपके साथ बैठ के मुझे फायदा ये होता है कि हम दोनों अपने शोबे की बेसिक्स को डिस्कस करने के काबिल हो जाते हैं। अदनान मेरे प्यारे भाई, कितने बंदे थे इज इररेलेवेंट क्वेश्चन। बात यह है कि 10,000 बंदा है, अगर वो जज्बा और जुनून से भरपूर है तो वो 10 लाख पे भारी है। मेरा अपना ये ख्याल है कि इस वक्त जो क्राउड जमा हुआ होगा मीनारे पाकिस्तान में, है उनकी मिजाज में जो है वो मियाँ साहब जबरली तौर पर ठंडक महसूस करेंगे और वो मायूस होंगे। तो आप वो बात अपनी दोबारा इंडोर्स कर रहे हैं जो आपने कुछ दिन पहले की थी कि जब वो उतरेंगे और लोगों के चेहरे देखेंगे, और वो भी उतरे होंगे, वो समझेंगे कि हद हो गया। हाँ, तो यही कैसे? मैंने एग्जैक्ट लफ्ज ये यू स्टिल जन्नत की बशारत के बाद भी लोग, यार लोग इतने बेवकूफ नहीं रहे। अब इन देखो भाषणों में भी शाह अहमद नूरानी साहब तो बाकायदा एक आलिम दीन थे और माशाल्लाह बहुत मशहूर कुन वो तकरीर फरमाते थे, ठीक है ना, और एक बाकायदा जय्यद आलिम थे। तो उनकी जमीयत उलमा पाकिस्तान की जो निशान था इंतखाबी वो थी चाबी, तो कहा जाता है जन्नत की चाबी है। तो लोगों ने उसका एतबार नहीं किया। तो ये हमारे असद साहब तो बेचारे, इनकी तो कोई दाढ़ी वाड़ी भी नहीं, कोई अमामा भी नहीं, जुब्बा भी नहीं, तो इनकी क्या बात। एक बात को छोड़ो, जिस पर फोकस है नून लीग मुझे का। पहले आप ये बात बताइए, आप माशाल्लाह बहुत बाखबर और बड़े मेहनती रिपोर्टर हैं। 21 अक्टूबर को जनाब नवाज शरीफ साहब जब उड़ेंगे दुबई से, तो उनका पहला स्टॉप लाहौर होगा या इस्लामाबाद होगा? देखिए जी, अब इस पर भी कंफ्यूजन चल रही है। पहले उन्होंने कहा जी 1:30 बजे लाहौर आएंगे, फिर कहा जी वो इस्लामाबाद आएंगे। अभी तक नून लीग खुद इस पे क्लियर नहीं है, क्योंकि जहाज उनका अपना है, वो जितने मर्जी मोड़ लेना, तो उनका भी कैसे, अपने में चार्टर पे तो जहाज अपना है, तो वो कहीं भी मोड़ सकते हैं। बट वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के, क्योंकि तो अजीजिया और एवन के लिए उन्हें यहाँ आना पड़ेगा, तो इस मेरा ख्याल में शायद उन्हें इस्लामाबाद, क्योंकि वो जो कॉलम में भी तज़किरा था ना जो आपने उस दिन मुझसे देखिए, पूछा था। मैंने आपकी खिदमत में अर्ज किया था कि देखो उर्दू जबान के उस्ताद हैं इरफान सिद्दीकी साहब, आप उनके सियासी ख्यालात से जो मर्जी इत्तिफाक करें। वो सेनेटर हैं, वो लंदन रहकर आए थे। उस दिन मैंने आपको ख़ास तौर पर उनका कॉलम जो उन्होंने आके वापस लिखा, आज भी वैसे उन्होंने लिखा है, जिसमें अनात का और इंसाफ का उन्होंने तकाबुल किया है, लेकिन उसमें उन्होंने एक, बहरहाल उस्ताद होता है, उन्होंने बड़े कमाल और महारत से एक लफ्ज़ लिखा था कि दरमियान में गालिबन एक पैबंद लग सकती है, यानी परवाज की। हाँ, वो उस दिन भी लिखा था उन्होंने, वही उसी दिन लिखा था ना, ये उसी दिन जो मैंने यहाँ कोट किया था। मुझे ये गुमा है, देखिए आप इस बात को पसंद करें या ना करें, कानूनी एतबार से नवाज शरीफ साहब के साथ 2 वाक़यात हो चुके हैं। एक ये कि सुप्रीम कोर्ट ने जायज नाजायज इस बहस में नहीं उलझते, मेरी दानिश में एक साजिश के तहत, ये नुसरत जावेद का, बट अभी हम इस डिबेट में नहीं जा रहे। लेकिन कानूनी एतबार से एक, उन्हें ताहयात ना अहल करार दे दिया गया है। नंबर 2, अदालत और कानून के नुक्ता नज़र से वो इलाज करवाने बाहर गए थे और उन्होंने जो इंदिया दिया था कि मैं इस दौरान लौट आऊंगा, उसमें वो वापस नहीं आए और उनको एब्सकॉन्डर करार दे दिया गया, जिसका बदकिस्मती से हमारी आम जबान में तर्जुमा मगोड़ा होता है। मफरूर मगोड़ा जैसे वो कहते थे। अब नवाज शरीफ साहब की ये सियासी जिम्मेदारी है कि वो ये साबित करें कि मैं यहां से सुरंग लगाकर नहीं भागा था, मुझे भेजा गया था। और ये
اپنا کیس وہ آپ کے ساتھ یہاں بیٹھ کر سن تو لو نا بھائی. انہیں عدالت جانا پڑے گا اور وہ عدالت جو ہے وہ وہی ہو سکتی ہے جہاں ان کے مقدمے. تو اس لیے مجھے شبہ ہے کہ شاید وہ لاہور بعد میں اترے. نہیں, اس میں ایک چیز کلیئر بتا دینا. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ پہلے ان کو یہ کلیئر کرنا ہے کہ وہ بھگوڑے نہیں تو انہیں بھیجا گیا تھا. بھیجا تو گیا تھا. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ بھی ملبہ, جیل میں جو ملے تھے ان کے نام لیں گے. وہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ بھی یہ ملبہ جو جیل میں انہیں جو ملے تھے ان کے نام لیں گے. جی آگے بتائیے. ہسپتال جانے سے پہلے وہ اس قابل نہیں ہے کہ نام لے سکتے. لیں گے اگر ان کے ساتھ اڑی کی گئی. یہ ریکارڈ ہی ہو رہے ہیں نا, ہماری بات ہونے رہے. آئی چیلنج یو, وہ نہیں لیں گے. پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ انہیں ایک شخص جو 2.5 دن اس احتساب کا بیانیہ نہیں رکھ سکا, کس کا, باجوہ صاحب اور فیض والا, 2.5 دن بھی نہیں چل سکا نا. انہوں نے اپنے منہ سے کہا ہے کہ میں نے واپس کیا. نہیں, یہ بیانیہ واپس کس نے لیا؟ وہ چپ ہو گئے تو واپس لے لیا نا سر. یہی ہوتا ہے کہ چپ ہو جاؤ تو واپس. ارے دوبارہ بھی بول سکتے ہیں. بھائی صاحب, میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ اسی لیے میں آپ کو یہ کہہ رہا تھا کہ میں ہرگز جو ہے کوئی بہت اچھا محسوس نہیں کر رہا جیسے چیزیں بڑھ رہی ہیں. اگر ان کو اب یہ دیکھو نا, آج 16 یا 17 تاریخ ہے. ہاں, میرا خیال ہے کہ آج ان کے وکلاء کو کوئی ایسی درخواست کہیں نہ کہیں لاہور یا اسلام آباد ہائی کورٹ میں دے دینی چاہیے. بہرحال میاں دن کتنے رہ گئے. مطلب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ بیانیہ ختم نہیں کیا انہوں نے, ابھی بھی اپنے ہاتھ میں. بابو میری بات تو سنو نا, آج 17 تو ہو گئی نا بابو. نہیں آپ 18 دوڑے نہیں ٹھہرے. یار میں نہیں دوڑا. ارے بھائی وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ یہ ملبہ کسی اور پہ ڈالیں, کہ میں نہیں جانا چاہ رہا تھا, مجھے بھیجا گیا. آپ کہہ رہے ہیں کہ باجوہ صاحب پہ ڈال دیں. سب سے پہلی ملاقات جیل میں کس نے کی تھی؟ تو اندازہ ہے آپ کو ان سے جانے کے لیے؟ تو آپ کو پتا ہونا چاہیے ایسی خبریں. آپ اچھا, اور میں بھی وہ نام نہیں لوں گا سر, چونکہ میں اللہ کی قسم سے بہت بزدل آدمی اور میں اب آئندہ اپنی نوکری نہیں کھونا چاہتا. اچھا جی بتائیے, آپ بتائیے, چونکہ آپ کے ویسے انقلابی صحافی ہوتے ہیں. نہیں, میں اللہ معاف کرے, میں تو چاہتا ہوں اب یہ لوگ ذرا بھگتے نا کبھی ذرا, کہ 4 سال ذرا ٹی وی تو غائب رہو نا. نہیں, میں رہا ہوں نا یار, 4 سال پورے 3 سال تو رہا ہوں نا. ثاقب نثار صاحب نے 2 سال بین کر دیا. سال آپ کے دوست ابصار عالم صاحب نے بین کر دیا. میں کدھر جاؤں؟ تو چلے 1 سال تو پھر بھی مجھ سے جونیئر نکلوں نا تم. تو میں تو بھیا جب میں دیکھو بات سنو میری ایک خالہ کی بیٹی تھی, وہ بالکل انہوں نے مجھے ماں کی طرح نہیں پالا, بڑا پیار کرتی. تو ان سے ان کی دوستیں کہتے ہیں کیا تمہارا بھائی کیا کرتا ہے؟ کہتے میرا بھرا جو ہے نا 16 جماعتاں تے 21 نوکریاں پاس ہے. ٹھیک ہے, بے روزگاری شروع سے ہی مطلوب ہے. یار ٹائم ہی کم. آپ نے ڈرامہ پڑھا, میں نے فلم پڑھی. ایک چیز بتائیں, ایک فلم بنتے جسے بہت پیسہ لگتا ہے, بہت محنت لگتی ہے. مریم نواز از دا ڈائریکٹر آف دیٹ فلم. شہباز شریف پروڈکشن ہیڈ ہیں اس کے. وچ فلم جو 21 کو ریلیز ہونے جا رہی ہے. آئی ڈونٹ تھنک اس میں کوآرڈینیشن اتنی اچھی ہے. تو فلم فلاپ ہو جائے گی, یہ کوآرڈینیشن اچھی نہیں تھی. تو میں کیا کہہ رہا تھا, جب میں یہ کہتا ہوں کہ جب وہ دیکھیں گے کراؤڈ کو تو یہ محسوس کریں گے کہ یہ کیا ہے. بھائی صاحب میں یہ بات ایسے نہیں کر رہا. محترمہ بے نظیر بھٹو کی سیکنڈ گورنمنٹ کے ڈسمس ہونے سے کو 15 یا 20 دن پہلے کی بات ہے. ہم نصرت جاوید, محمد مالک, عامر متین, حامد میر, ظفر عباس, بس یہی ہم لوگ تھے. محمد مالک میں نے کہہ دیا, جی کہہ دیا. ہم لوگوں کو خاص فرمائش ہوئی کہ ہم مری جا کر میاں صاحب سے ملاقات کریں. وہاں ہم گئے, وہاں پہ بڑی لمبی چوڑی ہماری ملاقات ہوئی. تو ان کا جو گھر ہے وہاں یہ دھوپ میں بیٹھے ہوئے تھے, تو انہوں نے نا اپنی وہ ٹوپی یوں پہنی ہوئی تھی, وہ بچانے کے لیے دھوپ سے, ادھر کی. تو ان کا سارا یہ تھا کہ جی بس یہ بے نظیر گورنمنٹ جا رہی ہے. اچھا باقی سارے لوگ تو ان کے ساتھ بحث. اچھا میں نے کبھی میاں صاحب کے ساتھ جب بھی کبھی ملاقات کا موقع ملا, میں نے کبھی اردو انگریزی نہیں بولی, پنجابی. میں کہ میاں صاحب تسی ایڈے why are you too sure, you know kind of thing. میں رہا کہ میں بھی حکومت ہی رہا, جس لیے حکومت جا رہی ہوئی نا میں دیکھ کے مجھے پتہ لگ جاتا ہے. اچھا, تو میں اسی لیے کہہ رہا ہوں میاں صاحب نے وہ
1990 سے جب انہوں نے کہا تھا میں ڈکٹیشن نہیں لوں گا تو ان کو پتہ لگ گیا ہے کہ چارج کراؤڈ کیا ہوتا ہے اور فیوز کراؤڈ کیا ہوتا ہے. ٹکٹ لینے کی خاطر لایا ہوا کراؤڈ کیا ہوتا ہے. انہیں پتہ چل جائے گا. اور اس کے بعد کیا ہوگا؟ اور اگر وہ یہ لگا کہ یہ ٹکٹ والے آئے ہوئے ہیں یہ جنت دے ٹکٹ والے نے. ہاں بس تے انہوں نے جنت ہی بھیجو, میں تو دنیا ہی رہنا فی الحال. میں وہ تو کام تو دنیاوی کرنے آ رہے ہیں نا, جنت کا ٹکٹ بانٹتے ہیں تو نہیں آ رہے 30 سیکنڈ ہے میرے پاس. یار. اچھا امپیکٹ ڈالنے کے لیے طاقتور ہونا ضروری ہے. کیا نواز شریف اتنے طاقتور ہیں کہ اگر وہ ناراض ہو گئے, انہیں پتہ لگ گیا کہ نہیں یہ کام ہاتھ ہو گیا, تو ان کا ریئیکشن کیا وہ ریئیکٹ کرنے جوگے ہیں کہ نہیں ہے؟ ہاتھ چھوڑا تو ہاتھ تو زرداری صاحب کے ساتھ بھی ہو گیا نا. اپریل میں آج کل جو صاحب جیل میں ان کے بارے میں کیا کہا جاتا تھا؟ بس یہی میرا جواب کافی ہے. بہت کس قدر کافی ذہین ہے. سر, کس قدر ذہین آدمی ہیں آپ. میرے کو پیسے ہوتے میں تو انعام دینا. بڑی بریک لے لو سدیا. ویلکم بیک. اور گڈ نیوز بڑی کم ہم آپ کو دیتے ہیں, لیکن آج ہمارے پاس ایک گڈ نیوز ہے. وہ یہ ہے کہ پاکستان کی فٹ بال ٹیم نے پہلے کوالیفائنگ راؤنڈ میں اپنا پہلا میچ کمبوڈیا سے کھیلا, اور ایک ہی میچ کھیلنا ہوتا ہے, اور اس کے بعد آپ ورلڈ کپ کوالیفائنگ میں تو آپ اگلے راؤنڈ میں چلے گئے ہیں. اور یہ بہت بڑی خبر ہے نصرت صاحب, اس لیے کہ 34 دفعہ ہم نے اس پہ پارٹیسپیٹ کیا کوالیفائنگ راؤنڈ میں, اور ہم 34 دفعہ ہی ناکام رہے, 33 دفعہ ناکام رہے. 34ویں دفعہ جا کے آج ہمیں یہ خوش نصیبی ملی ہے. اور اب میں دیکھ رہا ہوں, اب وہ فوٹیج بھی چل رہی ہے ہم دونوں کے درمیان میں, اچھا خاصا کروں, کیونکہ بہت بڑا کمپلیکس ہے یہ اسلام آباد میں اسپورٹس کمپلیکس, اور اس میں اتنی اچھی پبلک کا آنا اور بڑا اچھا رسپانس دینا. مطلب انڈیا میں جو ورلڈ کپ ہو رہا ہے کرکٹ کا, اس سے دگنا آڈینس جو ہے, 3 گنا آڈینس تقریباً, وہ فٹ بال کے اس میچ میں بیٹھی ہے. اور آخری 68 منٹس میں ہم نے پہلا گول کیا, اور کمبوڈیا کوئی گول نہیں کر سکا, تو گول کیپر نے. فرینکلی اسپیکنگ اسٹیڈیم بھی اچھا لگ رہا ہے. اچھا لگ رہا ہے, اور اچھا کراؤڈ دیکھیں. میں نے کہہ رہا ہوں نا کہ انڈیا کے عام میچوں میں جو مطلب آج بھی افریقہ اور نیدرلینڈ کا میچ ہے, جس میں نیدرلینڈ نے ٹف ٹائم دیا ہوا افریقہ کو, اتنی آڈینس نہیں ہے. نیدرلینڈ, ہالینڈ. سر یہ بھی دیکھیں نا, کتنی حیران کن بات ہے کہ ساؤتھ افریقہ سب سے مشکل اور بڑی ٹیم مانی جاتی ہے کرکٹ ورلڈ کپ کی. نیدرلینڈ نے 5 وکٹیں گرا دی, 88 تو بھی جو پہلے میرا خیال ہے نیو ٹیم ہے. بٹ انگلینڈ میں بڑی اچھی لیگز کھیلتے ہیں کرکٹ. ہاں بٹ دے آر گڈ فرام ڈے فرسٹ. اینی وے فٹ بال میں اچھا کراؤڈ تھا اور زبردست ٹیم نے پرفارمنس کی. لیکن خبر کیا ہے اس میں, اس کے علاوہ بھی ایک خبر ہے. کمبوڈیا کی ٹیم, نصرت صاحب آپ نے تو بڑے عرصے سے سیاست کور کی ہے, بہت ساری چیزیں دیکھی ہیں, مہمان نوازی جو لوگ باغوں گا, فارن آفس بھی آپ کافی کور کرتے رہے ہیں. کمبوڈیا کی ٹیم آئی سر, ایئرپورٹ پہ اتری تو وہ بیچارے اپنے بیگ لے کے پلیئرز انتظار کرتے رہے. ریلی جی, ہمیں کیا ہو گیا بھائی؟ اور ان کے لیے جو 18 لوگ آئے ہیں, ان کے لیے ایک کوسٹر آئی ہے 22 سیٹوں والی جو ہوتی ہے. اب پلیئر, کیونکہ آپ کو پتہ فٹ بال کے بڑے بڑے ہوتے ہیں, ہاں بلکہ قد بڑے ہوتے ہیں, تو اب 22 سیٹوں میں ان 18 لوگوں نے بیٹھنا ہے تنگ ہو کے. ایک بات تھی. پھر وہ انتظار کیوں کرتے رہے؟ کیونکہ ان کا سامان جو ہے وہ کافی زیادہ تھا. پوری کٹ تھی, پلینگ کٹ علیحدہ تھی, اور اپنے جو الگ سے بیگ تھا لگیج وہ الگ سے, تو 2 بیگ کم از کم تھے ہر پلیئر کے پاس. اب وہ اس کی چھت پہ پورے نہیں آ رہے تھے, تو کچھ بیگ اس کی چھت پہ باندھے گئے. تو پھر جو فٹ بال فیڈریشن والے ہیں ہمارے, وہ پھر ڈھونڈتے رہے کہ کوئی ٹرک مل جائے. تو پھر ہمیں ایک پرانا سا شیزور ہمیں ملا, وہ ڈالا نہیں ہوتا جس میں بکریاں لے کے قربانی میں ہم لیفٹ رائٹ جاتے ہیں, یا کچھ اور کاموں کے لیے استعمال ہوتا ہے. خیر نہیں, وہ دوسرا ڈالا ہے. اچھا, یہ ڈالا سامان لوڈنگ والا, اوکے. اس میں سامان کو لوڈ کیا گیا. اچھا, لوڈ کس نے کیا؟ کس نے کیا؟ نہیں یار بتاؤ نا. انہی پلیئرز نے کیا جو مہمان ہیں یہاں پہ. مہمان تھے ہمارے, دا انٹرنیشنل پلیئرز آف فٹ بال پاکستان میں آ رہے ہیں. پاکستان از دا ہوسٹ کنٹری. ہم ان کو ایک اچھا سفر نہیں دے سکے. اب اللہ ہی جانے کہ وہ دیکھیں وہ کس طرح بیٹھے ہیں, وہ دیکھیں بیٹھے کس طرح, آپ گاڑی میں دیکھیں. تو پھر شاید یہ ہو سکتا ہے کہ ان کو اسی طرح اتنا تھکا دیا ہو کہ میچ جیت جائیں. میں یہ کہہ سکتا ہوں یار, مطلب یہ کمینگی ہے. ایک تو یہ کہ کمبوڈیا اٹسیلف ایک ایشین کنٹری ہے, وہ بھی بہت مہمان نواز ہیں. یہاں پہ ان کی ایمبیسی کے لوگ کچھ عرصہ پہلے تھے, یعنی جب میں جوان تھا, تو وہ بیچارے بہت زیادہ مہمان نواز لوگ ہیں, اچھے لوگ ہیں. اور
عجیب سی بات ہے کہ ایک ایشین سوسائٹی اور اتنا پرانی تہذیب ہے یار، بدھزم کے ابھی بھی بہترین مراکز وہاں پہ ہیں، اور آپ جیسی ایک ایشین ٹیم آتی ہے اور اب وہ بگ لیگ میں جا رہے ہیں بیکاز آف ویتنام کے ساتھ ہمسائیگی کی وجہ سے، تو آپ کو تو بلکہ چاہیے کہ فیل گڈ فیکٹر بنایا تاکہ اور پھر اس پہ کوئی نوٹس ہونا چاہیے، یہ ٹھیک ہے ایسا ہی ہوتا ہے یار، کوئی بات نہیں۔ میرا خیال ہے کہ یار ایک تو سب سے بڑی بات یہ ہے کہ دیکھو دنیا میں اصلی جو دیکھے جانے والی یہ کماؤ دیکھو پلیئرز خود سامان رکھ رہے نہیں ہیں بچے، اصل میں جو جتنا میں سمجھتا ہوں، میں تو آپ کو پتا سپورٹس کا بندہ نہیں ہوں، لیکن جو کماؤ پوت کھیل ہے پوری دنیا میں، سچی بات ہے وہ تو فٹ بال ہے، اور عوامی، وہ ہمارے مہمان ہیں یار۔ اگر اور اس میں نہیں، دوسری بات یہ کہ ایک پاکستان کی پہچان کی بات ہے، اور ہماری تو تہذیب ہی ساری کی ساری یار مہمان نوازی، تو وہ یہ میسج لے کے گئے ہیں، جائیں آپ گے۔ کا پہلا شاعر شاہ حسین کہتا ہے ہور توفیق نہیں کچھ میرے تے پیو کٹورا پانی دے۔ ٹائم ختم ہو گیا، ارے بار بار کہا جا رہا ہے، لیکن یہ جنہوں نے پاکستان کا نام بدنام کیا ہے، فٹ بال فیڈریشن کے جو آج کل ہیں سارے جو بھی ہیں، میرے خیال میں کاکڑ صاحب یا کوئی بھی جو ہمارا سرکردہ ہے اس ملک کو چلانے والا، وہ نوٹس لے اور کارروائی ہونی چاہیے ایسے لوگوں کے خلاف۔ آئی ایم ویری سوری، میری طرف سے، نصرت صاحب کی طرف سے، پورے پاکستان کی طرف سے ہم معذرت خواہ ہیں کمبوڈیا کی ٹیم، اور گڈ لک پاکستان اگلے راؤنڈ کے لیے۔ اگلا راؤنڈ سعودی عرب کے ساتھ میچ ہے، جو سعودی عرب ایک بڑی ٹیم ہے۔ اللہ حافظ ناظرین۔